والے جی وہ تارک عورت باز عورتوں نے مسائل دستا ہے، تو بہ کے وہی گلا کر، تیری کی اوقات ہے سرکار کے بارے گلا کرے؟ تیرے لاکھ کی تیرے ملین کی بلین بھی منن والے ہوئے، ساڈا گستاخ رسول دے بارے موقف وہی ہے جڑے ساڈے آقا و مولا تاسکر ساڈا بابا سانو سمجھا گیا ہے، من سب نبی جن، یہی ساڈا موقف ہے۔ کے لحاظ سے 100% کیا ہے مسٹیک، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی، آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن۔ تو یہاں ہے لنصفعن، جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنصفعن یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے، یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا نا لنصفعن، جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنصفعن، تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے۔ یہ اب کہنے کے لحاظ سے اوپر سے تو لگے گا یہ غلط ہے، لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا، بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے۔ نمبر 2، ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں، ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے، ہوئی بھی ہے، ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی، جو ہے جیسے لکھا گیا ایز اٹ از چلا رہا ہے۔ بڑے بڑے عربی گرامر کے ماہرین آئے، انہوں نے بتایا سینٹینس پہ تنوین نہیں آتی، دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتے، نہیں آتے، یہاں آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیوں آئے ہوئے بھائی، اس وقت لکھا ہی ایسے تھا۔ مولا علی اس حدیث طرف راویان، مولا علی فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ ومن سب صحابیا فجلدوہ۔ مولا علی اس حدیث طرف راویان آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ قیامت تک جیڑا بھی کوئی بندہ نبی دی گستاخی کرے انہوں قتل کر دو، جیڑا صحابہ نو بھوکے انہوں چھتر مارو۔ یہ سرکار نے فرمانا ہے۔ پاکستان دا آخری قانون ہے 295C کہ جیڑا بھی ساڑھے نبی دی طرف اشارتاً کنایتاً جان بوجھ کے غلطی نال جیوے بھی گستاخی کرے گا انہوں پھانسی دی سزا دیتی جائے گی۔ یہ پاکستان دا آئین ہے۔ پاکستان دا آئین ہر پاکستانی واسطے نہیں، پاکستان جیڑا رہندا ہے جس قوم نال جس مذہب نال تعلق رکھدا ہے، جیڑا بھی نبی دے خلاف گل کرے گا پاکستان دا قانون کہنا انہوں پھانسی سزا دیتی جائے گی۔ عام بندہ نبی دی گستاخی کرے انہوں تے پھانسی دی سزا ہے، تے کوئی مولوی بھونکے انہوں ڈبل پھانسی دینی چاہیے اور چوکٹ لٹکانا چاہیے، کیوں جو او عام ہے وہ جانتا نہیں سی، جڑا جانتے ہو یا بھوکے انہوں تو چوکٹ ٹنگو۔ تسی کی کہنے نہیں مولوی حسد کرتے ہیں، یہ لبیک۔ مولا علی اس حدیث طرف راویان، مولا علی فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ ومن سب صحابیا فجلدوہ۔ مولا علی اس حدیث طرف راویان آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ قیامت تک جیڑا بھی کوئی بندہ نبی دی گستاخی کرے انہوں قتل کر دو، جیڑا صحابہ نو بھوکے انہوں چھتر مارو۔ یہ سرکار نے فرمانا ہے۔ پاکستان دا آخری قانون ہے 295C کہ جیڑا بھی ساڑھے نبی دی طرف اشارتاً کنایتاً جان بوجھ کے غلطی نال جیوے بھی گستاخی کرے گا انہوں پھانسی دی سزا دیتی جائے گی۔ یہ پاکستان دا آئین ہے۔ پاکستان دا آئین ہر پاکستانی واسطے نہیں، پاکستان جیڑا رہندا ہے جس قوم نال جس مذہب نال تعلق رکھدا ہے، جیڑا بھی نبی دے خلاف گل کرے گا پاکستان دا قانون کہنا انہوں پھانسی سزا دیتی جائے گی۔ عام بندہ نبی دی گستاخی کرے انہوں تے پھانسی دی سزا ہے، تے کوئی مولوی بھونکے انہوں ڈبل پھانسی دینی چاہیے اور چوکٹ لٹکانا چاہیے، کیوں جو او عام ہے وہ جانتا نہیں سی، جڑا جانتے ہو یا بھوکے انہوں تو چوکٹ ٹنگو۔ تسی کی کہنے نہیں مولوی حسد کرتے ہیں، یہ لبیک والے جی وہ تارک عورت باز عورتوں نے مسائل دستا ہے، تو بہ کے وہی گلا کر، تیری کی اوقات ہے سرکار کے بارے گلا کرے؟
تیرے لاکھ کی تیرے ملین کی بلین بھی منن والے ہوئے. ساڈا گستاخ رسول دے بارے موقف وہی ہے جڑے ساڈے آقا مولا دس گئے. ساڈا بابا سانو سمجھا گیا ہے. من سب مولا علی اس حدیث در راویان مولا علی فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا من سب نبیا فقتلوہ ومن سب صحابیا فجلدوہ. مولا علی اس حدیث در راویان آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ قیامت تک جیڑا بھی کوئی بندہ نبی دی گستاخی کرے انہوں قتل کر دو, جیڑا صحابہ نو بھونکے انہوں چھتر مارو. یہ سرکار نے فرمانا ہے. پاکستان دا آخری قانون ہے 295C کہ جیڑا بھی ساڑھے نبی دی طرف اشارتاً کنایتاً جان بوجھ کے غلطی نال جیوے بھی گستاخی کرے گا انہوں پھانسی دی سزا دیتی جائے گی. یہ پاکستان دا آئین ہے. پاکستان دا آئین ہر پاکستانی واسطے نہیں. پاکستان جیڑا رہندا ہے جس قوم نال جس مذہب نال تعلق رکھدا ہے جیڑا بھی نبی دے خلاف گل کرے گا پاکستان دا قانون کہنا انہوں پھانسی سزا دیتی جائے گی. عام بندہ نبی دی گستاخی کرے انہوں تے پھانسی دی سزا ہے. تے کوئی مولوی بھونکے انہوں ڈبل پھانسی دینی چاہیے اور چوکٹ لٹکانا چاہیے. کیوں جو وہ عام ہے وہ جانتا نہیں سی. جڑا جانتے ہو یا بھونکے انہوں تے چوکٹ ٹنگو. تسی کی کہنے نہیں مولوی حسد کرتے ہیں. یہ لبیک والے بھی وہ تارک عورت باز عورتوں نے مسائل دستا ہے تو بہ کے وہی گلا کر. تیری کی اوقات ہے سرکار دے بارے گلا کرے. تیرے لاکھ کی تیرے ملین کی بلین بھی منن والے ہوئے. ساڈا گستاخ رسول دے بارے موقف وہی ہے جڑے ساڈے آقا مولا دس گئے. ساڈا بابا سانو سمجھا گیا ہے من سب نبیا. یہی ساڈا موقف ہے. قرآن مجید میں لنسفام بالناصیہ یہ لفظ عام قاعدوں سے ہٹ کر ہے. عام قاعدوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فعل کو لکھتے ہیں تو عین نون زبر عن کے ساتھ لکھتے ہیں, الف نہیں لکھتے. عام قاعدہ. تو صحابی رسول نے اس کو عام قاعدے کے خلاف لکھا ہے. تو اس عام قاعدے کے خلاف کو میں نے یوں کہا ظاہری لحاظ سے گرامر کی غلطی ہے. ظاہری لحاظ سے ظاہر کا لفظ بتا رہا ہے کہ حقیقت میں نہیں ہے. تو ظاہری لحاظ سے یہ عام قاعدے سے بالکل ہٹا ہوا ہے, 100% ہٹا ہوا ہے. یوں کہا ہے. تو اس میں ہو سکتا ہے مجھ سے تعبیر میں غلطی ہوئی ہو. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری تعبیر ٹھیک نہیں تھی یا یہ بات عوام کے سامنے کرنے کی نہیں ہے, ان کا مینٹل لیول اتنا اونچا نہیں ہے, وہ یہ سمجھیں گے گویا کہ قرآن میں غلطی ہے, تو میں اپنے الفاظ پہ معذرت کرتا ہوں اور میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں. لیکن میرا منشا ہرگز 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 قرآن مجید کی توہین نہیں ہے, کیونکہ میرا پورا بیان قرآن کی تصدیق پہ ہو رہا ہے, قرآن کی صداقت پہ ہو رہا ہے. اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے اور اسی کے مطابق لکھا گیا, اسی کے مطابق پڑھا گیا اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. تو سوچئے کہ جو شخص قرآن کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہو وہ کیسے قرآن کو کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ یہ غلطیوں کی کتاب ہے. معاذ اللہ. میرا کلپ آپ سن سکتے ہیں. دوسری بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لحاظ سے جو میں نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. ہمارے نبی کے بارے پوری امت کا اجماع ہے بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے. میں نے ہرگز ہرگز آپ کو ان پڑھ کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا. یہ توہین کا لفظ سمجھتا ہوں میں. میری طرف کسی نے منسوب کیا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں نے نبی کو معاذ اللہ ان پڑھ کہا ہے. ہرگز نہیں. میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. یہ لفظ امی کا ترجمہ ہے اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے پھر بھی تمام علوم کے حامل ہیں, کیونکہ آپ نے براہ راست اللہ سے علم لیا ہے. اور اللہ کے بعد میرا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا علم والا اس کائنات میں اللہ نے پیدا نہیں کیا. تو آپ لکھنا پڑھنا نہ جاننے کے باوجود ساری دنیا کو آپ نے پڑھایا ہے, ساری دنیا آپ سے سیکھنے کی محتاج ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, اور جب کسی کا معجزہ بیان کیا جاتا ہے تو معجزہ اس کی تعریف میں ہوتا ہے. پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ میرے لفظ سے یہ لگا ہے کہ میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے تو میں اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں. اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ ناموس رسالت پر اگر میری موت واقع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی دنیا میں کامیابی نہیں ہے. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی ہے اور آپ کی سیرت ہی ہے اور آپ کی تعظیم ہی ہے جس کو لے کر ہم دنیا میں گھوم رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور ہمارے جتنے بھی اہل اسلام ہیں سب کے دل میں اللہ پیغمبر کی محبت اور قرآن کی صداقت دل میں بٹھائے. اور جن صاحب نے میرے خلاف کلپ بنایا یا جو بھی میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں, آپ سب کو پاکستان کے حالات معلوم ہے, جس طرح سے مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو جو لوگ اس وضاحتی بیان کے بعد بھی مسلسل میرے خلاف کلپ بازی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری ذات کو کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار پھر وہ لوگ ہوں گے جو میرے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں.
वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। गुस्ताखी का इल्जाम लगाना ये बदकारी और जिना के इल्जाम से ज्यादा बदतर इल्जाम है। कत्ल की धमकियां, गुस्ताखी, गुस्ताख और जो फुहश गालियां दी जा रही हैं। मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में। जो रात कब्र में गुजरनी है वो कब्र में गुजरेगी, जो जमीन पे गुजरनी है वो जमीन पे गुजरेगी। लेकिन ऐसा ना हो कि कुछ मजहबी मुतशद्दिद किस्म के स्कॉलर आपसे वो काम करवाएं जिस पे क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे अपना चेहरा फेर लें, और आप शो तो ये कर रहे हो मैंने नबी के नाम पे ये काम किया है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शिद्दत पसंदी से कभी भी खुश नहीं हो सकते। और अगर फिर भी आप ये समझते हैं कि ये गुस्ताखी है माज़ अल्लाह, तो फिर मैं आपके सामने कुछ बरेलवियों के चोटी के उलमा के हवाले पेश करता हूं मुख्तसर। तो जो फतवा फिर आपने मुझ पे लगाया है उन पे भी लगाया। मैं मानता हूं सारे बरेलवी ऐसा नहीं करते हैं, एक मखसूस तबके के मखसूस अफराद हैं जिन्होंने एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया हुआ है और सादा लो आवाम को बरगला रहे हैं कि जी ये वाजिबुल कत्ल है और गुस्ताख है वगैरह वगैरह। और कराची का एक मौलवी नहीं और तारिक मजहूल मरदूद एक बंदा भी गैरतमंद नहीं बैठा जेड़ा उठ के उन्हें सिर लावे। इस वजह तो ये बिल्कुल इस बारे कोई माफी नहीं, उस कुत्ते ने लगाम पाई जावे, वो कुत्ता भी नहीं बढ़ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जब से कनाडा वाले बयान वो सोसाइटी में गया है तो मुसलसल सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट की जा रही है और एक मखसूस तबके की तरफ से जो बहुत ज्यादा शिद्दत पसंदी फैला रहा है। बार बार मुझे कहा जा रहा है कि ये जो माजरत आपने दोबारा की है ये भी काबिल कबूल नहीं है, और उस तबके का बुनियादी मकसद ये है कि मैं ये मानूं कि मैंने गुस्ताखी की है और फिर मैं गुस्ताखी से माजरत करूं। जो गलती मुझसे हुई है उस पर मैं बार बार माजरत कर चुका हूं, लेकिन वो तबका मुसलसल धमकियां दे रहा है मेरे व्हाट्सएप पे, कत्ल की धमकियां, गुस्ताखी, गुस्ताख और जो फुहश गालियां दी जा रही हैं सबके नंबर भी मैं सेव कर रहा हूं। तो ये सब कुछ चल रहा है मेरे साथ। तो मुझे ख्याल हुआ कि मैं एक इल्मी लिहाज से बहरहाल मैं इस पे एक वीडियो रिकॉर्ड करवाऊं, क्योंकि जो कुछ मेरे मुखलिस लोग हैं, बाज लोग, मेजॉरिटी ने मुझे गुस्ताख करार नहीं दिया अल्हम्दुलिल्लाह, मेजॉरिटी उलमा ने, बल्कि उन्होंने इसको एक गलती जरूर करार दिया, इल्मी गलती, गुस्ताख करार नहीं दिया। लेकिन बाज हमारे ही बड़ों से, बाज हमारे ही लोगों ने भी इसको गुस्ताखी से ताबीर किया और फिर यह कहा कि मुफ्ती साहब ने जब गुस्ताखी से माजरत कर ली है तो अब उनकी जान छोड़ दो। तो इसको भी बाज शिद्दत पसंद लोग कह रहे हैं देखो इनके अपने बड़े कह रहे हैं कि इन्होंने गुस्ताखी की है। इसलिए मुझे गुस्ताखी के लफ्ज को एक्सप्लेन करना बहुत मेरे लिए जरूरी हो गया है। वजह उसकी है कि जो मखसूस तबके के कुछ लोग हैं जो उनके लीडर बहुत ज्यादा शिद्दत पसंदी फैला रहे हैं और अपनी आवाम को, जो आम लोग हैं ना, उनको बहुत ज्यादा उकसा रहे हैं मेरे कत्ल पे। खुली वीडियो में जब इतना उकसा रहे हैं, आप ये वीडियो क्लिप देख सकते हैं। और कराची का एक मौलवी नहीं और तारिक मजहूल मरदूद एक बंदा भी गैरतमंद नहीं बैठा जेड़ा उठ के उन्हें सिर लावे। इस वजह तो ये बिल्कुल इस बारे कोई माफी नहीं, उस कुत्ते ने लगाम पाई जावे, वो कुत्ता भी नहीं बढ़ता। जब खुली वीडियो में इतना उकसा रहे हैं तो बंद कमरों में कितना उकसाते होंगे। और मेरे पास जो अलग से धमकियां आ रही हैं वो अलग हैं, लेकिन जो लीडर हजरात है ना एक मखसूस तबके के, वो बार 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 जो है ना गुस्ताख की सजा सरतन से जुदा, नारे भी यही लग रहे हैं। सर सैयद थाने के बाहर जो हमारा करीबी महल्ला है उसमें जो थाना है उसके बाहर भी ये नारे लगाए गए हैं एक क्राउड की शक्ल में कि गुस्ताख की सजा सरतन से जुदा, नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो मैं इस गुस्ताख के लफ्ज को आज इल्मी अंदाज से एक्सप्लेन करूंगा, तहकीकी जवाब भी दूंगा, इल्जामी जवाब भी दूंगा कि अगर आप मुझ पे गुस्ताखी के फतवे लगाते हैं तो फिर आप इन लोगों पे भी गुस्ताखी के फतवे लगाएं, ताकि जो सादा लौह लोग हैं जो वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं लेकिन वो गलतफहमी का शिकार हो गए, वो मुझसे बदगुमान हो गए कि मुफ्ती साहब ने वाकई गलत गुस्ताखी तो बहरहाल की है, बाज लोग ये कह रहे हैं। तो मैंने जो गलती की है उससे मैं रुजू कर चुका हूं, गुस्ताखी मैंने नहीं की है। तो अब मैं इस पे शुरू करता हूं। देखिए मेरा जो बयान था मैंने उसमें ये बात कही जो कि गलत अल्फाज थे। मैंने कहा कुरान में ग्रामर के लिहाज से ये गलत है लेकिन इसको ठीक नहीं किया गया। ये कुरान का मैं मोजज़ा बयान कर रहा था कि जो ग्रामर के लिहाज से मिस्टेक हुई वो बाकी रखी गई, लेकिन बयान के दौरान ही मुझे ख्याल हुआ कि ये लफ्ज जो ताबीर है, जो अल्फाज है, मेरे मुंह से गलत निकल गए। वजह उसकी है कि कुरान पहले है, ग्रामर के उसूल बाद में वजह किए गए हैं। ग्रामर कुरान को देख के लिखी गई है, ना कि कुरान ग्रामर का मोहताज है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको मैं अपने लेक्चरों में पहले बयान कर चुका हूं, कई बार बयान कर चुका हूं कि जबान ग्रामर की मोहताज नहीं होती, ग्रामर जबान की मोहताज होती है। मुझे बयान के दौरान ही अंदाजा हो गया कि ये अल्फाज मेरी जबान से गलत निकले।
لہذا میں نے بیان میں ہی اس کی کریکشن کی کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں ظاہری لحاظ سے، ورنہ اس میں بڑی حکمت ہے، گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں کہ تو وہ کریکشن کیا تھی جو میں نے چلائی بھی ہے کہ ظاہری لحاظ سے ہے، حقیقت میں نہیں ہے، ظاہری لحاظ سے۔ ظاہر کا مطلب یہ کہ حقیقت میں کوئی غلطی نہیں ہے، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ گرامر کے قاعدوں کے خلاف ہے۔ میرا خیال یہ تھا کہ اس سے لوگ مطمئن ہو گئے ہوں گے، لیکن وہ بھی میری غلطی تھی، مجھے اس میں اور اچھی طرح سے ایکسپلین بھی کرنا چاہیے تھا اور اسی بیان میں معذرت کر لینی چاہیے تھی، وہ بھی میں نے نہیں کی۔ یہ بھی جرم میرا ہے، اس کی بھی غلطی کا میں اعتراف کرتا ہوں۔ تو لیکن مقصد یہی تھا کہ حقیقت میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ ظاہری لحاظ سے غلطی کا مطلب کیا تھا کہ بھئی قرآن میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو عام نحوی قاعدوں کے، جو قاعدے بعد میں ایجاد کیے گئے ہیں، ان کے خلاف ہیں۔ یہ بات صرف میں نے نہیں لکھی ہے، یہ اور بھی لوگ لکھ چکے ہیں، خود بریلوی علماء لکھ چکے ہیں۔ یہ دیکھیں مقدمہ تفسیر نعیمی، مصنف حکیم الامہ مفتی احمد یار خان نعیمی، یہ بریلویوں کے بڑے عالم ہیں، صفحہ نمبر 20 پہ لکھتے ہیں بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے۔ مثلا علیہ اللہ، اب دیکھیں قرآن کا عام قاعدہ ہے علیہ اللہ، لیکن قرآن میں لکھا ہے علیہ اللہ، یعنی گرامر کا عام قاعدہ ہے علیہ اللہ، لیکن پڑھا جا رہا ہے علیہ اللہ۔ اسی طرح وما انسانیہ الا الشیطان، اب عام قاعدہ جو نحو کے طالب علم جانتے ہیں یہ ہے وما انسانیہ، لیکن جو احمد یار صاحب ہیں، مفتی احمد یار صاحب جو بریلویوں کے بڑے عالم، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی عام قاعدے کے خلاف ہے، ما انسانیہ ہے۔ اور تیسری مثال وہی دی ہے جو میں نے اپنے بیان میں دی تھی، لنسفعن بالناصیہ، تو یہ بھی انہوں نے مثال دی۔ اب میں پوری عبارت دوبارہ پڑھتا ہوں، مثلا علیہ اللہ ما انسانیہ لنسفعن وغیرہ، دوبارہ یہ عبارت پڑھ دیتا ہوں میں۔ یہ لکھتے ہیں بریلویوں کے عالم بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے، مثلا علیہ اللہ ما انسانیہ لنسفعن وغیرہ۔ تو محترم نے بھی یہ فرمایا کہ نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، جبکہ میں نے کیا کہا تھا، بظاہر گرامر کے خلاف ہیں، بظاہر گرامر کے لحاظ سے غلط ہیں، تو میں نے تو پھر بھی بظاہر کا لفظ لگا دیا تھا۔ تو میں پھر بھی مانتا ہوں کہ میری غلطی تھی، مجھے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کرنا چاہیے تھا اور اسی وقت اپنے الفاظ سے رجوع کر لینا چاہیے تھا، لیکن بعد میں نے رجوع ریکارڈ کروایا، اس کی کیا وجوہات تھی، یہ بھی میری غلطی ہے، اس میں بغیر تعویل کے اس کو بھی اپنے کھاتے میں ڈالتا ہوں میں۔ لیکن اس عمل کو آپ گستاخی نہیں قرار دے سکتے، اگر آپ نے گستاخی قرار دینا ہے پھر بریلوی کے ان عالم کے عمل کو بھی اور ان کی عبارت کو بھی آپ گستاخی قرار دیں۔ اور میں نے تو ان الفاظ سے توبہ کر لی، ان عالم نے تو توبہ بھی نہیں کی، اب تک تو ہمارے پاس کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے الفاظ سے توبہ کی ہو۔ تو اصل مدعا میرا یہ ہے کہ نہ میرے الفاظ کو آپ گستاخی پر لے جا سکتے ہیں، نہ تفسیر نعیمی کے مصنف کے الفاظ، بریلوی عالم کے الفاظ کو آپ گستاخی قرار دے سکتے ہیں۔ آپ ان کے الفاظ کو بھی علمی غلطی قرار دے سکتے ہیں، میرے الفاظ کو بھی علمی غلطی قرار دے سکتے ہیں، یہ علمی غلطی قرار دینے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ اس عمل کو گستاخی مت قرار دیں، کیونکہ اگر یہ ہے تو میں گستاخ ہوں تو پھر یہ بھی گستاخ ہے، اور وہ تمام علماء گستاخ ہیں جنہوں نے اس علمی نقطے کو اس انداز سے بیان کیا ہے۔ دوسری روایت دیکھیں، عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ قال سألت عائشة عن لحن القرآن ان هذان لساحران وعن قوله والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة وعن قوله والذين هادوا والصابئون فقال يا ابن اختي هذا عمل الكتاب اخطأوا في الكتابة، رواه الطبری فی تفسیرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18۔ علامہ طبری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18 میں لکھتے ہیں، اور یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر جو حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قرآن کی بعض آیتوں کے متعلق پوچھا، ظاہر ہے وہ آیتیں عام گرامر قاعدوں سے ہٹ کر تھیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی جب تفسیر پوچھی تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا ابن اختی، اے میرے بھانجے، ھذا عمل الکتاب اخطأوا فی الکتابہ، یہ کاتبوں کا عمل ہے جنہوں نے کتابت میں خطا کی ہے۔ تو یہاں بھی سیدہ عائشہ کا مطلب، خطا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سچی مچی میں غلطی کی ہے، وہ خطا یہ بیان کرنے کے لیے بتا رہی ہیں کہ یہ جو عام قاعدے جو گرامر کے اصول کیے گئے ہیں، یہ عام قاعدوں سے ہٹ کر انہوں نے اس کو لکھا ہے، جمہور حضرات نے یہی مفہوم بیان کیا ہے اس کا۔ تو یہاں بھی میں یہ کہوں گا کہ کیا آپ سیدہ عائشہ کو بھی معاف نہیں کرو گے؟ آپ یہ کہو گے انہوں نے معاذ اللہ دعویٰ کیا کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، قرآن کو غلط لکھا گیا ہے اور قرآن کی کتابت کے طریقے غلط تھے، یا علامہ طبری جو بڑے مفسر ہیں، جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی بہت بڑا مفسر مانتے ہیں،
آپ ان کو گستاخ قرار دیں گے کہ انہوں نے سیدہ عائشہ کا یہ قول نقل کیا اور پھر سیدہ عائشہ کو گستاخ نہیں، کیونکہ آپ لوگ تو کہتے ہیں گستاخ کو گستاخ قرار نہ دینا بھی گستاخی ہے، تو کیا ہے معاذ اللہ آپ ان سب کو گستاخ قرار دیں گے؟ ظاہر ہے آپ یہ کہیں گے کہ ایک چیز ہے جس کو یہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، اور پھر میں بار بار بتاؤں یہ سب کا امت کا اتفاق ہے، میں مفسرین کے حوالے بھی دے سکتا ہوں اور میرے پرانے بیانات بھی مل جائیں گے اس پر، کہ گرامر قرآن کی محتاج ہے، قرآن گرامر کا محتاج نہیں ہے۔ اس زمانے میں عربی کے قواعد و ضوابط منضبط نہیں کیے گئے تھے، گرامر کو بعد میں وضع کیا گیا ہے، تو جو اکثر قاعدے اور کلیے جو انہوں نے وضع کیے ہیں تو قرآن کی بعض آیتیں ان اکثر قاعدوں پر منطبق نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کی بھی بہت سے حضرات نے تعویل کی ہے، جیسے لنسفام بن ناسیہ میں عین کے بعد جو نون آ رہا ہے، تو نون میں بہت سے حضرات نے کہا ہے کہ یہ گرامر کے قاعدوں کے مطابق ہے، یہ گرامر کے قاعدے کے خلاف بھی نہیں ہے، مطابق اس لیے کہ یہ جو نون تاکید ہے نا اس کو الف کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے، اس کی کچھ مثالیں بھی دی ہیں، تو یہ دونوں اقوال علماء میں پہلے سے چل رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ بعد میں جو قواعد و ضوابط وضع کیے گئے بہت ساری چیزیں اس قاعدے پہ منطبق نہیں بیٹھتی، تو کوئی بات نہیں، اس سے قرآن کا غلط ہونا ثابت نہیں ہوتا، وجہ اس کی گرامر تو بعد میں آئی ہے۔ اور بعض نے کہا نہیں بھائی، گرامر جو اس دور میں گرامر تھی جو اصل ہے اس کے پہ شواہد بھی پیش کیے، انہوں نے دلائل بھی پیش کیے کہ اس کے مطابق یہ گرامر کے بھی عین مطابق ہے، تو یہ شروع سے اختلاف چلا آ رہا ہے اور یہ سب کی تعبیرات ہیں۔ ابھی تو میرا مدعا صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ اگر مجھ سے الفاظ میں غلطی ہوئی ہے اور آپ اس کو گستاخی قرار دے رہے ہیں جبکہ میں ان الفاظ سے غلطی سے بار بار رجوع بھی کر چکا ہوں، تو کیا آپ ان بڑے بڑے حضرات کو بھی معاذ اللہ نقل کفر گستاخ قرار دیں گے؟ تو ہمیں اس طرز عمل پہ غور کر لینا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف، لفظ امی کی طرف۔ اس پر بھی مجھ پہ بہت زیادہ گستاخیوں کے فتوے لگ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور کہا گیا ہے کہ یہ بھی گستاخی کی ہے۔ بعض لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ میں نے نبی کو ان پڑھ کہا ہے، حالانکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان پڑھ کے لفظ کی نسبت نہیں کی، اور میں اس لفظ نبی کی طرف ان پڑھ کے لفظ کی نسبت کو ادب کے خلاف سمجھتا ہوں۔ تو میں نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے کسی انسان سے آپ نے نہیں سیکھا، اللہ نے آپ کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے، تو اس لیے میں نے جو یہ کہا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، گویا یہ میں نے معاذ اللہ نقل کفر نبی کی گستاخی کی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو لکھنا پڑھنا سکھایا تھا۔ دیکھیے یہاں بھی میں آپ سے عرض کروں گا، اگر آپ کی یہ رائے یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا تھا، اور ہماری رائے یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا تھا، آپ کا یعنی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہی رہے، اس معنی میں کہ آپ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ تو اگر ہماری یہ رائے کا آپ سے اختلاف ہے تو اس کو ایک علمی اختلاف کہا جائے گا، اس کو بھی گستاخی نہیں کہہ سکتے۔ گستاخی آپ اس عمل کو جب کہیں گے جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور ہمارا مقصد اس سے معاذ اللہ نبی کی توہین ہو۔ ہم تو نبی کی تعظیم میں کہہ رہے ہیں کہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے پھر بھی انہوں نے ساری دنیا کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے، ساری دنیا میں علوم بانٹے ہیں، یہی تو نبی کا معجزہ ہے۔ اور جتنے بھی علماء ہیں لفظ امی کو جب ایکسپلین کرتے ہیں تو ایکسپلین میں ان کی مراد تعظیم ہی ہوتی ہے، توہین مراد نہیں ہوتی۔ شاید میں نے جس طرح سے ایکسپلین کرنا چاہیے تھا اس طرح سے ایکسپلین نہ کیا ہو، لیکن اس عمل کو آپ گستاخی نہیں قرار دے سکتے۔ تو اس میں بھی ہم اب دلائل کی دنیا میں جاتے ہیں۔ پہلے میں حدیث سے کچھ حوالے دوں گا آپ کے سامنے۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 299، اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے، آپ وہاں جا کے سرچ کر سکتے ہیں۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس فرماتے ہیں کان نبیکم امیا لا یکتب ولا یقرأ ولا یحسب، قال اللہ تعالی وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک۔ دلیل میں بھی وہی آیت پڑھی ہے عبداللہ بن عباس نے جو میں نے بیان میں پڑھی تھی، دلیل بھی وہی دی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لا یکتبو نہ لکھنا جانتے تھے، ولا یقرأ اور نہ پڑھنا جانتے تھے۔ اور ہے نا ما انا بقاری، حدیث میں آتا ہے جب پہلی سورت نازل ہوئی ہے تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اقرأ، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ما انا بقاری۔ تو یہی بات عبداللہ بن عباس نے کی، ولا یحسب اور نہ حساب جانتے تھے۔ اور پھر آپ نے دلیل کے طور پہ قرآن کی آیت پیش کی وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک، کہ آپ کے دائیں ہاتھ نے نہیں لکھا اس کو اور آپ نے اس سے پہلے کبھی کوئی کتاب پڑھی نہیں ہے۔ اور
پھر علامہ قرطبی جو ہے حدیث کی کتاب سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت نقل کرتے ہیں، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امت امیت لا نکتب ولا نحسب، ہم ایک امی امت ہیں، نہ ہم لکھتے ہیں نہ ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ ہو سکتا ہے ترجمے میں یہ گڑبڑ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ نبی نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے، تو اس سے یہ کہا ثابت ہوتا ہے کہ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ بھائی جانتے تھے لیکن لکھتے نہیں تھے، لیکن اگلی حدیث میں اس کو کلیئر کر دیا، آپ نے فرمایا ہم امی امت ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں۔ اگر ہم اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ ہم نہ لکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، تو یہ بات تو مشاہدے کے خلاف ہو جائے گی۔ بعض صحابہ تو لکھتے بھی تھے پڑھتے بھی تھے، تو اس میں نبی نے اپنی بارے میں بتایا کہ ہم امت یعنی من حیث القوم، عرب میں لکھنا پڑھنے کا نہیں آتا تھا ان کو، مخصوص لوگ ہوتے تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ تو اگلی حدیث پہلی حدیث کے مصداق کو متعین کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم امی ہیں، نہ ہم لکھنا جانتے ہیں نہ ہم پڑھنا جانتے ہیں۔ اور یہ حدیث صحیح ہے مسلم میں 1080 صراحتاً بھی ہے، جو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا امت امیت لا نکتب ولا نحسب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم امی امت ہیں، نہ ہم لکھنا جانتے ہیں نہ ہم حساب و کتاب کرنا جانتے ہیں۔ تو پھر بھی اگر آپ کا اختلاف ہے کہ نہیں بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لکھنا پڑھنا سکھا دیا تھا، تو یہ علمی اختلاف کہلائے گا۔ اس میں آپ کہیں گے ہمارا اس میں مفتی طارق مسعود صاحب سے اور جمہور امت سے اختلاف ہے، اس کو آپ گستاخی نہیں قرار دے سکتے۔ جمہور امت کا وہی عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، مگر یہ آپ کی تعریف ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے کہ جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو، پوری دنیا کو لکھایا بھی پڑھایا بھی، اور پوری دنیا علوم میں اس کی محتاج ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد کوئی صاحب علم ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ کیسے میرے اس طرز بیان کو آپ گستاخی قرار دے رہے ہیں؟ یہ صحیح ہے بخاری حدیث نمبر 2731۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ صلح حدیبیہ کا مشہور واقعہ، جب حدیبیہ میں صلح ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مشرکین مکہ کے درمیان، تو جو صلح میں معاہدہ ہوا تھا وہ ریٹن فارم میں لایا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ لکھو، اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لکھنا شروع کرو۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھوایا حضرت علی سے؟ ھذا ما قضى علیہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہے ان کا فیصلہ ہے، یہ لکھ دیا گیا۔ مشرکین نے اس پہ بھی اعتراض کیا، تو کہنے لگے فواللہ لو كنا نعلم انك رسول اللہ ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، بھائی اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو ہم آپ سے جھگڑا، پھر ہم آپ سے نہ قتال کرتے نہ ہم بیت اللہ میں آنے سے آپ کو روکتے، سارا جھگڑا ہی اس لفظ کا ہے کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، یہ لہذا یہ لفظ بھی آپ مٹائیں۔ ولكن اكتب محمد ابن عبد اللہ، کہنے لگے کہ بھئی آپ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انی لرسول اللہ وان کذبتمونی، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہی ہوں اگرچہ تم مجھے جھٹلاؤ۔ پھر آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اکتب محمد ابن عبداللہ، اے علی لکھ دو محمد بن عبداللہ۔ امام زہری کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ان کو یہ بہت مشکل لگا، ان کو یہ لکھے میں رسول اللہ کے لفظ کو اپنے ہاتھ سے کیسے مٹاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا سیدنا علی سے؟ بخاری کی حدیث کے مطابق ارینی مکانہا، اے علی مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے رسول اللہ۔ فاراہ مکانہا، حضرت علی نے بتایا نبی کو، فمحاہا، نبی نے اپنے دست مبارک سے اس کو مٹا دیا۔ اس سے بھی صاف پتہ چلتا ہے بھائی اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جانتے یا پڑھنا جانتے تو آپ سیدنا علی سے کیوں پوچھتے کہ مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ تمام چیزیں نبی کی تعظیم کو بڑھاتی ہیں کہ جو پیغمبر نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو لیکن اس نے ساری دنیا کو علوم سکھائے، اور میں دوبارہ اس شعر کو ریپیٹ کرتا ہوں، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم اللہ نے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، لیکن آپ کو امی کہنا یا آپ کو یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور تعظیم کی نیت سے کہنا، پھر اس کو ایکسپلین کرنا، یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ کہنے والا نبی کی تعظیم کر رہا ہے، اور ایسے تعظیم کرنے والے پر گستاخی کے فتوے لگانا کسی بھی طرح سے نہیں بنتا۔ اور اگر پھر بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گستاخی ہے معاذ اللہ، تو پھر میں آپ کے سامنے
کچھ بریلویوں کے چوٹی کے علماء کے حوالے پیش کرتا ہوں مختصر، تو جو فتویٰ پھر آپ نے مجھ پہ لگایا ہے ان پہ بھی لگایا۔ کنز الایمان ما خزائن العرفان، امام احمد رضا خان بریلوی صاحب، ان کی تفسیر، انہوں نے قرآن کی جو آیت ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بے پڑھے غیب بتانے والے۔ الامی کا ترجمہ انہوں نے کیا بے پڑھے، حالانکہ میں نے بے پڑھے کا مطلب اردو میں ان پڑھ ہی سمجھا جاتا ہے، جبکہ میں نے تو لفظ بے پڑھے استعمال نہیں کیا، میں نے تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، جبکہ جناب احمد رضا خان بریلوی نے تو بے پڑھے کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور میرا ایک کلپ موجود ہے جناب امام احمد رضا خان کے فیور میں، آپ وہ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ میرے سامنے کسی نے کوئی عبارت نکالی اور کہا کہ اس سے تو ان کی گستاخی ثابت ہو رہی ہے، تو میں نے اس کی تعویل کی، کیونکہ بعض لوگ مجھ پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے لیے اپنے لیے اصول کچھ اور ہیں، دوسروں کے لیے اصول کچھ اور ہیں، تو یہ الزام بھی غلط ہے۔ آپ میرا وہ کلپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جناب احمد رضا خان، بہت پرانا کلپ ہے وہ، میں کہہ رہا ہوں اس سے گستاخی کا پہلو نکالنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب ہم جناب احمد رضا خان بریلوی سے بیسیوں اختلافات کے باوجود ان کی اس بے پڑھے لفظ سے گستاخی کا پہلو نہیں نکال رہے، تو آپ ہمیں لفظ امی کو ایکسپلین کرنے میں آپ ہمیں کیسے گستاخ قرار دے سکتے ہیں؟ ایک اور حوالہ مظہر القرآن، تفسیر مظہر القرآن جلد اول میں بریلویوں کے بہت بڑے عالم ہیں شیخ الاسلام مفتی شاہ محمد مظہر اللہ دہلوی، یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی کتابوں میں امی لقب سے یاد فرمایا۔ آگے اس کی ایکسپلینیشن، اس کی روایت کی کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہتے ہیں اس لیے کہ آپ ان پڑھ تھے۔ اب آپ دیکھیں انہوں نے تو آپ کے لیے ان پڑھ کا لفظ استعمال کیا، میں نے تو ان پڑھ کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا۔ پھر آگے کہتے ہیں یا اس وجہ سے کہ آپ ام القریٰ یعنی مکہ میں پیدا ہوئے تھے، ان پڑھ ہونا حضور کے لیے بڑا فخر ہے، نہ کہ نہ پڑھے نہ لکھے اور وحی کے ذریعے سے بڑے بڑے لوگوں کو دنیا اور دین کے انتظام سکھائے۔ دوبارہ میں ان کے الفاظ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، کہتے ہیں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، اور پھر آگے فرمایا کہ حضور کی ان پڑھ ہونا حضور کے لیے بڑا فخر ہے کہ نہ پڑھے نہ لکھے اور وحی کے ذریعے سے بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو دنیا اور دین کے انتظام سکھائے۔ یہی بات تو ہم پورے بیان میں کہتے رہے ہیں، پھر بھی ہم نے ادب میں ان پڑھ کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن جو بریلویوں کے یہ بڑے عالم ہیں انہوں نے تو ان پڑھ کا لفظ بھی استعمال کر لیا اور نہ پڑھے نہ لکھے کا لفظ بھی استعمال کر لیا، اور ان کو اس طرح کی باتوں کو ہم نے یہی کہا کہ بھائی ان کا مقصد نبی کی تعظیم تھی، توہین نہیں تھی۔ پورا میرا بیان جو کینیڈا میں ہوا ہے پورا نبی کی تعظیم اور قرآن کی صداقت میں بیان ہوا ہے۔ آپ مجھے گستاخ قرار دیتے ہیں میرے ان جملوں کی وجہ سے، تو پھر آپ ان بزرگوں کی طرف بھی آئیے اور ان کو بھی آپ گستاخ قرار دیں۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 237، اس میں جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھتے ہیں کیا یحرفون الکلم عن مواضعہ کے سر پر سینگ ہوتے ہیں؟ اب آپ بتائیے قرآن مجید کی آیت کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا، یحرفون الکلم عن مواضعہ کے سر پر سینگ ہوتے ہیں، کیا اس سے بے ادبی نہیں جھلکتی؟ لیکن ہم تو تعویل کرتے ہیں کہ بھائی ان کا مقصد بے ادبی نہیں تھا، زور خطابت میں اور قلم کے زور میں انہوں نے ایک بات بیان کی اور مقصد سامنے والے کی بے ادبی تھی۔ لیکن اول نظر میں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں، یہ کیا کہتے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ، کیا یحرفون الکلم عن مواضعہ کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں؟ یعنی ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہہ لے کیا سورہ اخلاص کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، کیا قل اللہ کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، کیا سورہ فلق کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ انداز بیان کیسا ہے۔ کیوں ہمارے جو بریلویوں میں جو متشدد حضرات ہیں اس کی تعویل کرتے ہیں؟ اسی لیے تعویل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ان کی نیت یہ نہیں تھی۔ تو جب بھائی آپ کے لوگ اگر کوئی ایسا لفظ استعمال کریں جس سے گستاخی جھلک رہی ہو، لیکن آپ اس کو نیت کو ایکسپلین کرنے کا موقع بھی دیتے ہیں، ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، تو اگر یہ کام کسی دوسرے سے ہو جائے تو یہ کیا بات ہے کہ بھائی دوسروں کے لیے اصول کچھ اور اپنے لیے اصول کچھ اور۔ یہ تو دو باتیں جن کی بیس پہ مجھ پہ گستاخیوں کے الزام لگے ان کو میں نے ذرا ایکسپلین کیا ہے۔ اب میں تیسری بات کی طرف آتا ہوں۔ شریعت کا دیکھیں ایک اصول ہے کہ ایک شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، نبی کی دعوت اور تبلیغ کے لیے دنیا میں نکلا ہوا ہے، میرے سفر 99% دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے ہوتے ہیں، نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، قرآن کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔
ایسے شخص سے اگر کوئی ایسا لفظ نکل جائے کہ جس میں گستاخی کا پہلو نکل رہا ہو اور اس کی تعویل کی جائے تو گستاخی کا پہلو نہیں نکل رہا ہو، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ کسی شخص کے کلام کو گستاخی پر محمول کریں یا اس کی کوئی تعویل کریں کسی ایسے شخص کے کلام کو جو کلمہ گو مسلمان ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ یا اس کو سلپ آف ٹنگ پہ محمول کریں آپ کہ بھئی زبان کی خطا ہے، یہ بیان کرنے کی خطا ہے؟ ظاہر ہے ساری دنیا کے علماء اس پر متفق ہیں کہ اس کی تعویل کی جائے گی، اس کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا، اس کو گستاخ نہیں قرار دیا جائے گا۔ گستاخی کا الزام لگانا یہ بدکاری اور زنا کے الزام سے زیادہ بدتر الزام ہے، تو بہت بڑا جرم ہے جس کی نسبت آپ کر رہے ہیں۔ تو اتنے بڑے جرم کے لیے ثبوت اور شواہد اسی حساب سے ہونے چاہیے۔ فوائد السالکین میں صفحہ 278 کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ نے فرمایا کہ میں حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا، خواجہ کے قدموں میں اپنا سر رکھا اور عرض کیا کہ بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ خواجہ پر کیفیت طاری تھی، فرمایا کہ اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میں تمہیں مرید کر لوں۔ چونکہ وہ شخص دھن کا پکا اور سچا تھا، اس نے فوراً اقرار کر لیا۔ خواجہ نے بیعت کے لیے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اسے بیعت کر لیا، پھر فرمایا کہ سنو میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کلمہ وہی ہے مگر میں نے تیرے کمال اور اعتقاد اور صدق کو آزمایا تھا۔ یہاں معین الدین چشتی اور ان کے شیخ یوسف چشتی ان کا یہ واقعہ ہے۔ مقصد ابھی مجھے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کا ڈیفینڈ کرنا یا اس کی مخالفت یا حمایت نہیں ہے، وہ ٹاپک سے بات ہٹ جائے گی۔ بتانا صرف یہ ہے کہ جو بریلوی حضرات میں جو شدت پسند لوگ ہیں جو مجھے گستاخ رسول قرار دے رہے ہیں، اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص ایسے کلمات کہتا ہے تو اس کو ایکسپلینیشن کا موقع دیا جائے گا کہ آپ کی مراد کیا تھی۔ یہاں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ انہوں نے پڑھا، مرید کو اس بیس پہ بیعت کیا، پھر ڈیفینڈ کیا کہ میرا کلمہ وہی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو آپ اس ایکسپلینیشن کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ انہوں نے جو پہلا لفظ تھا نا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اس میں رسول اللہ کے لفظ میں تعویل کی کہ وہاں رسول اللہ سے میری مراد اللہ کا نبی ہونا نہیں ہے۔ یہ تعویل ٹھیک ہے غلط ہے، میں اس بحث میں نہیں جا رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ معین الدین چشتی کے شیخ کی اس تعویل کو قبول کرتے ہیں، اسی وجہ سے آپ ان کو گستاخ قرار نہیں دیتے۔ یہ کام اگر کسی اور سے ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ اس نے گستاخانہ لفظ استعمال کیے ہیں، اس کو ایکسپلینیشن کا موقع آپ کیوں نہیں دیتے اور اس کی ایکسپلینیشن کو آپ قبول کیوں نہیں کرتے؟ کچھ متشدد قسم کے مذہبی اسکالر اپنی عوام کو اکسا رہے ہیں، ابھار رہے ہیں، ان کی عوام ان کی تقریریں سن کے ہائپر ہو رہی ہے اور وہ مجبور کر رہے ہیں کہ بھئی مفتی طارق مسعود صاف لفظوں میں معافی مانگے، اور صاف لفظوں سے ان کی مراد یہ ہے کہ یہ مانیں کہ میں نے گستاخی کی ہے اور میں گستاخی سے رجوع کرتا ہوں۔ تو خوب سمجھ لیں کسی شخص پہ بدکاری اور زنا کا الزام لگ جائے، یہ الزام اتنا سنگین نہیں ہے جتنا یہ الزام سنگین ہے کہ میری طرف یہ نسبت کی جائے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا قرآن کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یہ زیادہ بڑا الزام ہے۔ زانی زنا کرنے والا کافر نہیں ہو جاتا، لیکن گستاخی ایک ایسا جرم ہے کہ اس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ میں جب 18 سال کی عمر میں مدرسے میں داخلے کے لیے آیا ہوں تو اپنے آپ کو میں نے وقف کیا دین کی خدمت کے لیے، اور پھر پیچھے ہم نے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ تو کیا ایسا شخص یہ مان لے گا کہ میں گستاخ ہوں یا میں نے گستاخی کی ہے؟ ایک عام ادنا سا مسلمان اس لفظ سے نفرت کرتا ہے، وہ کبھی گستاخی کی نسبت برداشت نہیں کرے گا۔ یہ ہلکا جرم نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی۔ جب جرم کی نوعیت سنگین ہوتی ہے تو اس کے لیے ثبوت کے لیے بھی سنگین قسم کے شواہد چاہیے ہوتے ہیں۔ لہذا میں یہ نہیں تسلیم کرتا کہ میں نے گستاخی کی ہے، جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس پہ میں معذرت کر چکا ہوں۔ اور آخر میں جو متشدد قسم کے مذہبی اسکالر اتنی وضاحتوں کے بعد بھی اپنی عوام کو اکسا رہے ہیں کہ قتل ناموس رسالت اور گستاخ جو نبی کا گستاخ ہے اس کو قتل کر دیا جائے، تو میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ سادہ لوح عوام جو واقعی نبی سے محبت کرتی ہے لیکن اپنے کچھ متشدد مذہبی اسکالر کی باتوں میں آ کے ہائپر ہو رہی ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ان مذہبی لیڈروں سے کہیے کہ حضرت یہ قتل کا کام پھر آپ بنفس نفیس کریں، کیونکہ جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو پولیس کیس بنتا ہے، اس کو بھی پھانسی ہوتی ہے، وہ بھی جیل کی کوٹریوں میں جاتا ہے۔ تو حضرت جنت میں جانے کا شوق صرف آپ ہمیں کیوں دلا رہے ہیں؟ آپ خود یہ کام کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ خود جائیں، مفتی طارق مسعود صاحب کو آپ قتل کرنے کی کوشش کریں اور جنت کمانے کی آپ کوشش کریں۔
تو ایسا نہ ہو آپ اپنے مذہبی متشدد قسم کی لوگوں کی باتوں میں آ کے کوئی ایسا اقدام کر لیں. موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں. جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ قبر میں گزرے گی, جو زمین پہ گزرنی ہے وہ زمین پہ گزرے گی. لیکن ایسا نہ ہو کہ کچھ مذہبی متشدد قسم کے اسکالر آپ سے وہ کام کروائیں جس پہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنا چہرہ پھیر لیں, اور آپ شو تو یہ کر رہے ہو میں نے نبی کے نام پہ یہ کام کیا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شدت پسندی سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے. اور آخر میں ایک بات میں سیکولر اور لبرل لوگوں کے لیے بھی کروں گا جو میرے بارے میں یہ الزام لگا رہے ہیں, لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا, اور کہہ رہے ہیں کہ یہ مولوی پہلے ہی لوگوں کو تشدد سکھاتے تھے اور خود اب اس جال میں پھنس گئے ہیں. آپ میرے پرانے کلپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیالکوٹ والے کیس میں, جنید جمشید والے کیس میں, آسیہ بی بی والے کیس میں, اور جتنے اس قسم کے کیس ہوئے ہیں اس وقت ہم جو بات کر رہے تھے وہی بات میں ابھی بھی کر رہا ہوں. ہمارا بیان بدلا نہیں ہے. ہاں کوئی بہت پرانا بیان جس میں کوئی شدت کا کوئی عنصر تھا تو وہ فوراً ہی میں نے رجوع بھی ریکارڈ کرا لیا. تو میرے جتنے بیان آپ کو 8-10 سال پرانے تک ملیں گے اس میں یہی دعویٰ ہے کہ گستاخی ایک بہت بڑا جرم ہے. گستاخی کو ثابت کرنے کے لیے شواہد اور دلائل بہت مضبوط ہونے چاہیے, اور یہ کام کورٹ کا ہے, عوام کا کام نہیں ہے. تو قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کی جائے. جزاکم اللہ احسن الجزا.